واللہ عزیز الحکیم الحمد حمدا وله الحمد والمدح والشكر والذكر والثناء بالحق الحمد لمن قدر الخلق ونور الخلق وصور الخلق وخلق الخلق بالحق لا إله إلا الله مالك الحق لا إله إلا الله خالق الحق لا إله إلا الله رازق الحق مالك الحق خالق الحق رازق الحق عالم الحق ناظم الحق حاکم الحق جابر الحق قادر الحق انك على كل شيء قدير الحمد اولا وآخرا ظاہرا وباطنا الحمد للہ رب العالمین ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وفریق لہ وحدہ لا شریک لہ وفریق لہ ومشیر لہ ولا وزیر لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ وحیدا وحدہ واحدا وحدہ محمودا وحدہ واحدا وحدہ وحیدا بذاتہ وصفاتہ وآلات ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واحدا وحدہ وحیدا وحدہ واحدا وحدہ وحیدا فی الخلق والحکم والامر والنظم والعزم والقدرت والجمال ونشهد ان لا اله الا الله وحده متواحدا ومنورا ومصبرا ومكبرا متكبر ونشهد ان لا اله الا الله وحده واحدا هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ونشهد ان سيدنا احمدنا رفيعنا مرشدنا شفيقنا حبيبنا رفيقنا محبوب رب العالمين ونشهد ان سيدنا نورا انوار اظہر محمد واکمل محمد واجمل محمد افضل محمد علی اولاک لا اکبر رحمت للعالمین
ونشهد أن سيدنا محمودا مقصودا مطلوبا محبوبا خافة للناس بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا داعيا إلى الله بإذنه سراجا ومنير ونشهد أن سيدنا سيد الخلق أكمل الخلق أجمل الخلق أفضل الخلق أحمد الأنبياء محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على صلى وعلى تفلى تعالى تجلى بجمالك اللهم صل على اسم محمد وجسم محمد اللهم صل على نظم محمد وعزم محمد اللهم صل على سنة محمد ورسم محمد اللهم صل على عنوان بیان قرآن محمد اللهم صل على افتاب خطاب کتاب محمد اللهم صل على نور محمد معمور محمد مسرور محمد انوار محمد اللهم صل على جمل محمد جمیل محمد جمال محمد اللهم صل على حسن محمد حسین محمد وحسن محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد محترم مکرم معظم بھائیو، قرآن مقدس کی سورت فاتحہ کی ایک آیت تلاوت کی تھی کہ صراط الذین انعمت علیہم، ایک پہلے اللہ پاک فرمائے اہدنا الصراط المستقیم. انہوں آیتاں دے اندر اللہ رب العزت نے پہلی آیت دے اندر دعائیہ کلمات دا حکم دیتا ہے اور دوسری آیت دے اندر نسبت دا معاملہ کیتا ہے. یعنی پہلی آیت دی دعا ہے کہ اے اللہ صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم دا معنی یہ ہے کہ اے اللہ سب کو سیدھے راہ تے چلا، سیدھی سڑک تے چلا. ایسا رستہ ایسی سڑک جہاں دے اندر کوئی ڈنگ نہ ہوئے، کہنے اندر کوئی تکلیف نہ ہوئے، مشقت نہ ہوئے، صاف تے ستھرے رستے ہوتے چلا. یہ دعائیہ کلمات ہیں. دوجی
آیت وچ اللہ فرمائندا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یعنی این آیت وچ اللہ رب العزت نے ایک نسبت والا بیان دیتا ہے، اور نسبت یہ ہے کہ ایسا منگتے کھڑے ہیں کہ سب سیدھے رستے دے چلا، مگر کیڑا سیدھا رستہ؟ انعمت علیہم، او رستہ جنہاں لوکاں چل کے تیرے انعام دے حقدار ہیں۔ یعنی قرآن مقدس کے اندر نسبت کا ایک مسئلہ اللہ بیان کیتا ہے کہ او رستہ جڑے رستے دے میں انعام کیتے ہیں، جنہاں لوکاں تے اکرام کیتے ہیں، نعمتاں نازل کیتے ہیں۔ جس وقت بھی میں کو صراط جب مانی پوچھے ونجن یا صراط دے بارے دعا کیتی ونجے، فوراً وقت سمے اللہ کو منگو کہ وہ رستہ یہ رستے دے جنہاں لوکاں دے انعام تے اکرام کیتے۔ ہن ای دنیا تے اللہ رب العزت نے انعام تے اکرام انہاں لوکاں تے کیتے جنہاں لوکاں دی نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال ہے، اور او لوگ جنہاں نو اصحاب رسول آتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی جڑی شریعت ہے اتنا ڈونگا سمندر ہے کہ اس سمندر کو کوئی شخص عبور نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ اصحاب رسول نو بھی اگر کوئی سرٹیفکیٹاں کامیابیاں ملیں تو اونٹے محمد رسول اللہ انہاں دے اندر موجود ہیں، کیونکہ صاحب شریعت انہاں دے اندر موجود ہے، اس واسطے انہاں مکمل شریعت تے عمل کیتا ہے۔ تے باقی امت واسطے یہ ہے کہ چونکہ اساں تساں پوری شریعت تے عمل نہیں کر سکتے، آسان رستہ یہ ہے کہ جنہاں لوگاں دی نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال رہی، اساں بھی انہاں نال اپنی نسبت بنا لینی ہے، اور نسبت بڑھتی ہے محبت نال۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نسبت اگر کہیں جاندار نال رہیے تو امتی ہوتے لازمی ہے کہ اون جاندار نال نسبت رکھے، اگر کہیں بے جان چیز دی نسبت نبی علیہ السلام نال رہیے تو امتی ہوتے لازم ہے کہ بے جان نال نسبت رکھے۔ مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلواراں مبارکہ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھوڑے مبارک ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اٹھ مبارک ہیں، پیالے مبارک ہیں، تو امتی کو چاہیے کہ نبی علیہ السلام دی انہاں اشیاء نال نسبت بھی رکھے تے محبت بھی رکھے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سبزیاں جو سب تو بہترین تے محبوب سبزی کدو ہے، اور جو شخص کدو تے سالن نو پسند نہیں کریندا یہ الگ گل ہے۔ محدث لکھتے ہیں کہ کہیں شخص تے کو کدو دی سالن آئے اور اون متھے دوتے وٹ چپاتا ہے، اللہ رب العزت یہ کہ قسم ہے اللہ پاک اسی وقت کو مرتد کر دیتے۔ وجہ کہ ہے کہ وہ نسبت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال نسبت کدو کو محبت ہے۔ اسی واسطے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی جماعت ہے جنہاں دی ڈائریکٹ بالواسطہ نسبت محمد رسول اللہ نال ہے۔ اسی واسطے مسلمان کو چاہیے کہ کسی ادنا یا اعلیٰ کی گفتگو نہ کرے بلکہ وہ نسبت کے نال محبت رکھے، اور ایویں نسبت ازواج مطہرات دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نال ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 بیویاں ہیں، اور لکھا گیا ہے کہ صاحب شریعت دے اوتے اللہ پاک نے نبیاں دے کچھ خصائص بنائے ہیں کہ شریعت سے کچھ مسائل کو نبی دے اوتے لاگو نہیں کیتے، جویں ہر مومن یا مسلمان واسطے لازم ہے کہ وہ زیادہ کو زیادہ 4 شادیاں کر سکتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 شادیاں ہیں، اور یہ شادی والا جڑا قانون ہے عام امتی واسطے ہے، نبی واسطے نہیں۔ ایویں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل روزے رکھے، کچھ صحابہ دیکھ کے نبی علیہ السلام کو روزے رکھنے لگے، آپ لوگوں کو فرمایا کہ تساں یہ نہ کرو کیونکہ میں نبی ہاں، میں کو میرا اللہ کھویندا ہی ہے تے پلیندا ہی، اور تواڈے اوتے محنت مشقت لازم ہے، تساں لاغت دی ویسو روزے نہ رکھو۔ بہرحال کچھ شریعت دے معاملات ایسے ہیں جڑے خصائص نبوی دے اوتے لاگو نہیں کیتے،
آپ علیہ السلام نے 13 بیویاں ہیں اور سب تو پہلی بیوی جی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ ایک عرب دی مشہور تاجر خاندان کا تعلق رکھتی ہے اور آپ کا پہلا بھی ایک نکاح تھی چکا ہے۔ آپ کے پہلے خاوند کا نام زرارہ ہے، یہ دنیا تو وفات پا چکا ہے۔ مورخین کے محدثین لکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ روز اول کو حضرت ابراہیم علیہ نبی نادی سنت تے عمل پیرا ہے۔ زرارہ دے نکاح کل قبل ورقہ بن نوفل جرا یہودیاں دا بہت بڑا عالم ہے، اون پیغام دیتا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو نکاح دا، لیکن حضرت خدیجہ انکار کر دیتا ہے کہ میں مذہب ابراہیم دے ہوتے ہاں اور تو یہودی ہیں، لہذا میں تینا نکاح نہ کر سکتی۔ نبی علیہ السلام جس وقت 25 سال کی عمر ہے اور اون ٹائم حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال ہے، حضرت خدیجہ نے خود نبی علیہ السلام کو نکاح کا پیغام بھیجے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ مشورہ کر کے ان نکاح کا پیغام قبول کیتا ہے۔ حضرت ابو طالب نے نبی علیہ السلام کا پہلا نکاح پڑھے اور حضرت ابو طالب حضرت علی کرم اللہ وجہ دے والدین اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا مبارک وہ نکاح کعبہ شریف کے اندر ادا کیتا گیا اور حضرت ابو طالب نے وہ نکاح وچ بھی اللہ پاک دی وحدت بیان کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تے آل ابراہیم تے صلوات و سلام بھیجا ہے اور اپنے خاندان قریش کی تعریف کی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے بطن دے اندر نبی علیہ السلام نے 4 صاحبزادیاں ہیں اور 2 صاحبزادے ہیں۔ پہلی صاحبزادی حضرت زینب ہے، دوسری دا نام حضرت رقیہ ہے، تیسری دا نام حضرت ام کلثوم ہے اور چوتھی دا نام حضرت فاطمہ الزہرا ہے۔ اور آپ دے جڑے 2 صاحبزادے ہیں، ایک دا نام حضرت عبداللہ ہے اور دوسرے دا نام حضرت قاسم ہے۔ آپ کا ایک تیجا صاحبزادہ یہی جنہا نام حضرت ابراہیم ہے، جنہا نبی علیہ السلام نے اپنے ڈالے حضرت ابراہیم کے نام پہ رکھا۔ وہ نبی علیہ السلام کی بیوی ماریا قبطیہ ہے۔ اسکندریہ دے بادشاہ نے ماریا قبطیہ کو نبی علیہ السلام کو بطور تحفہ ہدیہ بھیجا ہے۔ ان دے بطن جو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ نبی علیہ السلام کو اتنی عزیز ہیں کہ نبی علیہ السلام ان کی وفات کے بعد اکثر انہوں کا ذکر فرماتے رہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے زمین اتے 4 لکیراں ماریاں اور صحابہ کو پوچھا کہ اے صحابہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ لکیراں کس دیا ہیں؟ صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ، اللہ تے اللہ کا رسول بہتر جان دے۔ آپ نے فرمایا 4 لکیراں جنت دیاں 4 بہترین عورتاں ہیں۔ پہلی لکیر تے آپ نے انگلی مبارک رکھ کے فرمائے یہ خدیجہ الکبریٰ ہے، یہ زوجہ ہے محمد رسول اللہ ہے۔ دوسری تے آپ نے ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ یہ مریم بن عمران ہے، حضرت عیسیٰ علیہ نبی نادی والدہ۔ تیسری تے انگلی رکھ کے فرمایا کہ یہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور چوتھی تے ہاتھ رکھنے فرمایا نے یہ آسیہ ہے جی فرعون دی بیوی ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے اندر اگر کوئی 4 بہترین عورتاں عزت عظمت والیاں عورتاں ہیں تو انہاں جو ایک خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ساری محفل کے اندر بیٹھے ہیں اور مسکرا پہ صحابہ پوچھا یا نبی اللہ کیوں ہنسے رہے؟ آپ نے فرمایا کہ انہیں جبرائیل امین میں کو تشریف کی ہے اور فرمایا نے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم اور میں جبرائیل حضرت خدیجہ الکبریٰ کو سلام دینے ہیں اور تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کو خوشخبری دے دے کہ اللہ فرمائے کہ میں نے تیرے محل جنت کے اندر یاقوت تے مرجان سے بنائے۔ نبی علیہ السلام نے تمام بیویاں عزت والیاں
تمام بیویاں عظمتاں والیاں، تمام بیویاں رفتاں والیاں محبوبہ پیغمبر ہیں، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ دی عزت عظمت ساریاں بیویاں دے اوتے مسلط ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر دے اندر اگر کوئی بھیڑ یا بکری ذبح کرے نا تو میں حکم دیتے ہیں کہ اے صدیقہ ادھر کچھ حصہ خدیجہ الکبریٰ دی سہیلیاں کو بھیج، اور میں کچھ دیا ہوں کہ یا رسول اللہ ان کی وجہ ہے، آپ فرمائیں چونکہ خدیجہ الکبریٰ میں کو محبوب ہے لہذا وہ نسبت نال انہیں سہیلیاں بھی میں کو محبوب ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ فرمائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر قربانی ہوتے ایک بکری ذبح کریں نین حضرت خدیجہ دے نام سے۔ ان کو معلوم دیا کہ جڑے اس دنیا دے اندروں چل رہے ہیں انہاں کو احسان ثواب دیون واسطے انہاں واسطے بندہ قربانی بھی کر سکتے اور انہاں واسطے عام خیرات بھی کر سکتے۔ بعض لوگ آتے ہیں کہ میں تک کو کچھ نہیں ملتا، حالانکہ یہ نہیں واضح حدیث ہے کہ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام قربانی کریں گے تو ایک بکری حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے نام دی ہوندی ہے تاکہ ان کا ثواب خدیجہ الکبریٰ کو ملے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی اونچی شان والے امام ہیں، جس وقت کربلا دے اندر آخر خطبہ دیندے پے تو انہوں نے اپنی نسبت حضرت خدیجہ نام ظاہر کی تھی، اور یزید دے لشکر کو آکر کہ کیا تسا نہیں جانتے کہ میں محمد الرسول اللہ دا لوترا اور میری نامی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے۔ تو یعنی ایک ایسی نسبت ہے کہ یہ نسبت نال سب کو محبت رکھنی چاہیے، اور یہ نسبت کی وجہ کو سب کو تمام انبیاء دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نال بھی نسبت رکھنی چاہیے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دا جمادی ثانی 20 کوئی دنیا تے آمد تھی ہے۔ ہجرہ مہینہ میں تکی ہے 20 جمادی ثانی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا پیدائش تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر وفات پا چکے ہیں۔ اسی واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری محبت کا مرکز تے منبع حضرت فاطمہ الزہرا ہے۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا وہ عورت ہے جن کی تربیت حضرت ام ایمن نے کی تھی ہے اور حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ نے کی تھی، یعنی حضرت فاطمہ الزہرا کی تربیت کرنے والی حضرت ام ایمن نے حضرت فاطمہ کے حضرت علی کی والدہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جیرا کوئی کو تکلیف دے دے وہ میں محمد کو تکلیف دے دے، اور جیرا فاطمہ کو خوش رکھ دے وہ میں محمد کو خوش رکھ دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری فاطمہ سیدۃ النساء اہل جنہ کہ جنت تمام عورتاں دی یہ سردار ہو سی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ الزہرا نال انتہائی محبت کرنے ہیں اور اپنی امت کو بھی یہ حکم دیتا ہے کہ میری آل نال محبت کرو۔ اسی واسطے علماء کو ہی چاہیے اور سب کو ہی چاہیے کہ انہاں دا اکثر و بیشتر تذکرہ کروں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ قیامت دے میں 4 اشخاص دا خصوصی طور پہ بخشش دا پروگرام بنے سا، انہوں دی شفاعت کرے سا۔ پوچھا گیا ہے کہ یا نبی اللہ 4 اشخاص کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ایک او جرا میری آل دی عزت کرے دے، دوجا او جرا میری آل تے کوئی مشکل آوے تو او انہاں دی مشکل حل کر دے، تیجا او کہ جری میری آل کو کوئی ضرورت ہوئے تو انہاں دی ضرورت پوری کرے دے، چوتھے او کہ اگر میری آل نال دل تے زبان نال محبت رکھے دے۔ علماء لکھتے ہیں کہ دل نال تا محبت ہر کوئی کرے دے، زبان دا کے طریقے زبان دی محبت یہ کہ اٹھتے بیٹھتے آل رسول سے ہوتے درود بھیجا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت کی کوئی کسر نہ چھوڑی، جی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فاطمہ عزیز تے محبوب ہے،
یہ فاطمہ کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی عزیز تے محبوب ہیں. عہد دا واقعہ ہے کہ مشرکین مکہ نے ہی خبر چلائی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیتا گیا. جس وقت یہ خبر حضرت فاطمہ دے کنہ مبارکہ تک پہنچی، بے تاب ہو کے فاطمہ اٹھی اور علاقے میں عورتوں کو نال لا کے عہد کے میدان میں پہنچی. اتنا نہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ سلامت کھڑے، مگر آپ دے در مبارک شہید کی چکے ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا نے پانی نال نبی علیہ السلام کو قبولیاں بھی کروائیاں تے آپ دا چہرہ بھی دھوتا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، اگر اللہ رب العزت دربار حضرت فاطمہ دی نسبت نال دعا منگی وجے تو اللہ رب العزت کو دعا منظور چاہتے ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا وہ عورت جنہوں نے ہر دور دے اندر ظلم و ستم سہ کے نہ صرف نبی دی صحبزادی ہونے دا شرف حاصل کیتے بلکہ انبیاء دے صبر دے نال انہاں اپنا صبر ہی مکمل کیتے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ عنہ دے نکاح چاہیے اور محدثین لکھتے ہیں کہ نکاح انتہائی خوبصورت انداز نال ادا کیتا گیا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا دے رشتے واسطے مدینہ دے بڑے بڑے قریش نے تے بڑے بڑے اکابر نے رشتہ منگا، لیکن نبی علیہ السلام نے انکار کر دیتا. ایک صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کو کہا کہ نبی علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر تشریف رکھتے ہیں، ون اور نبی علیہ السلام کو حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگے. حضرت علی کرم اللہ وجہ مسجد نبوی آ کے تشریف رکھتے ہیں اور جس وقت چہرے رسول دے اوتے نظر پوندی ہے، حضرت علی فرماتے ہیں میں کو اللہ دی قسم ہے رسول اللہ کا خوف میرے دل سے طاری تھی گئی اور میں خاموش تھی گیا. تو نبی علیہ السلام میں کو پوچھے کہ اے علی کی میں آمنا تھی ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں میں بات بھی خاموش تھی. تو خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا فاطمہ دے رشتے واسطے ہیں؟ حضرت علی فرمایا یا نبی اللہ میری آرزو یہ ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ. آپ نے نہ انکار کیتا ہے نہ اقرار کیتا. حضرت علی بڑے غمگین تھی گئے. کچھ دیر بعد پیر نکلے تو پیر دروازے دھوتے عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہیں. انہوں نے پوچھا اے علی کیا دیا؟ حضرت علی فرمایا میں آدم کے نبی نبی علیہ السلام نے انکار کیتا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا کیا کہ نبی پاک نے؟ تو حضرت علی فرمایا کہ انہوں فرمایا انشاءاللہ. عبد الرحمن بن عوف فرمایا نبی دی انشاءاللہ اقرار ہے تے مبارک ہو. نبی علیہ السلام مسجد نبوی کی اٹھی کے حضرت فاطمہ الزہرا دے ہاں تشریف لے گئے گھر اور فرمایا کہ اے بیٹی اللہ رب العزت نے جبرائیل امین اس کو میں اطلاع دیتی ہے کہ میں تیرا نکاح علی نال کرا، لیکن علی میں جو ہے اور علی کوئی میں انشاءاللہ دے الفاظ آکے وجہ یہ ہے کہ میں تیرے کو پوچھنا چاہنا ہوں کہ کیا تو علی نال نکاح کرنا چاہنی؟ تو اسی واسطے محدثین لکھتے ہیں کہ والدین کو اپنی بیٹی کو پوچھنا چاہیے. اس سنت محمد الرسول اللہ ہے، اپنی بیٹی کو پوچھنا چاہیے کہ میں فلان والا نکاح کیا کرنا کیا قبول ہے. حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا یا نبی اللہ میں کوئی رشتہ منظور ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ مسجد نبوی چاہے اور روجے دی حضرت علی کو فرمایا نے کہ اے علی مدینے دے چیدہ چیدہ لوگوں کو ساتھ اور میں تیرا نکاح پڑھ گی نا. حضرت علی نے کچھ لوگوں کو ساتھ کے مسجد نبوی کے اندر جمع کیتا. اون نکاح دے دوران نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے لوگ بھی جمع ہیں اپنے گھر کو ماکی دا شربت بنا کے ان لوگوں کو پلایا اور حضرت علی کو فرمایا کہ اے علی ابن ابی طالب میں فاطمہ بنت محمد کا نکاح بحق کے جہیز 400 مہر درہم تینل کرنا چاہنا کیا تے کو منظور ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے بعد 400 درہم آئی. حضرت علی نے فرمایا تے کو منظور ہے. حضرت علی فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے کلمات 3 دفعہ ادا کیتے اور میں 3 دفعہ قبول آکھا.
ان کے بعد حضرت علی فرمائے کہ میں اتنا خوش تھی ہوں کہ میں کھڑا تھی کہ اللہ پاک دی ثنا کی تھی، اور میں فرمایا کہ اے اللہ یہ خوشی دے موقع میرے والدین دی بخشش کر، میری قریش دی بخشش کر، اور این گھرانے ہوتے برکتہ نازلہ کر۔ حضرت علی فرمائے میں دعا مانگنا ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین آمین کرے دے بیٹھے۔ روایت ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا دے نکاح دے بعد 3 مہینے 9 مہینے یا 1 سال دے بعد رخصتی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ دے بھرا حضرت عقیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی جائے اور فرمایا یا رسول اللہ صاحب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی رخصتی کر دے۔ آپ نے بھی مقرر کر دیتا ہے حضرت علی کو سروایا نے اور فرمایا اے علی ولیمے کا بندوبست کر۔ حضرت علی فرمایا یا رسول اللہ میں گھر تو خالی ہوں۔ ان ٹائم سعد بن وقاص ایک صحابی رسول کھڑے ہیں، انہاں کہ یا نبی اللہ میرے گھر ایک چھترا ہے بکرا ہے، اگر حکم ہوئے تو میں گھناواں۔ آپ نے ان کو حکم دیتا ہے، وہ بکرا ذبح کیتا گیا اور مسجد نبوی دے بیٹھ دیکھ پکائی گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 درہم حضرت علی کو خود لیتے اور فرمایا اے علی انہاں جو تو چھوارے بھی گنا، 5 درہم دے چھوارے گنا، 3 درہم دی شہد گنا ماکھی اور 1 درہم دی کشمش اندراخ گنا۔ حضرت علی 9 درہم دا سامان گن کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر حاضر تھی گئے۔ آپ علیہ السلام نے انہاں چھوارا کو پھٹوا کے ان دے شہد اور کشمش پا کے صحابہ کو کھوائی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ انہی مسجد نبوی دا صحن اتنا بھرا ہوا ہے کہ باہر دی جھا نہیں تھی، اور وہ جڑے 9 درہم دا سامان ہے نبی دے معجزے نال، نبی دی برکت نال اللہ پاک دا نبی وڈیدا کیا اور اساں کھانے گئے۔ ان دے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دیکھ مبارک ہوتے خود بیٹھ کے ان دیکھ کو تقسیم کیتا اور فرمایا کہ علی دا ولیمہ ہے جڑا نبی تقسیم بیٹھا کرے۔ حضرات ابو بکر صدیق فرمانے کہ ایسا نہیں تھا کہ پورے مدینے دے لوگ ان دیکھ کو کھا چکے ہیں لیکن دیکھ کو نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت فاطمہ الزہرا رخصت کروا گئے، اور مورخین لکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر مبارک کے درمیان ایک دوسرے صحابی کا گھر ہے اور ان گھر کے نال حضرت علی کا گھر ہے۔ صبح سویرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پڑوسی صحابی تو گئے اور ان کو فرمایا کہ اے صحابی میں فاطمہ میرے کو جدا تھی گئی، میں محمد چاہنا کہ تو اور علی اپنا گھر تقسیم کر لینا۔ ان صحابی کہا یا نبی اللہ اگر حکم ہو تو میں گھر حضرت علی کو دے دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں علی والا گھر تو گن چاہتے اپنا گھر علی کو دے چاہتے، جو فاطمہ میرے نزدیک تھی وجہ میرے کو جدا نہ تھی۔ تو صحابی فرماتے ہیں صبح مہمان کے علی کا دروازہ کھٹکھٹائے اور انہوں نے میں آپا دی تبادلہ کرے۔ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر گئے تو حضرت فاطمہ رنجیدہ بیٹھی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے فاطمہ کیوں غمگین ہے؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا اے نبی اللہ اے ابا اج علی میرے تے خفا ہے۔ آپ نے فرمایا علی کیتے؟ انہوں نے فرمایا وہ مسجد نبوی دے اندر ستا ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی دے اندر تشریف گن گئے اور علی کو اٹھایا انہیں اور فرمایا اے ابو تراب اٹھی۔ ابو تراب اگر مٹی دا پیو، حضرت علی چونکہ مٹی دے ستے ہوئے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں میں اللہ کی قسم ہے یہ لقب نال جڑا میرے دل دی ٹھنڈک پئی ہے ایویں کرا میرا دل ٹھنڈا نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام حضرت علی دا بازو مبارک پکڑ کے حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر گئے، درمیان وچ نبی پاک سم گئے، کھبے پاسوں حضرت علی کو سمایا نے، سجے پاسوں فاطمہ کو سمایا نے۔ فاطمہ دا ہاتھ چاہ کے اپنے پیٹ مبارک تے رکھا نے، علی دا ہاتھ چاہ کے فاطمہ دے ہاتھ تے رکھا نے اور اس تے اپنا ہاتھ رکھ کے فرمایا نے اے فاطمہ تو آج کہ میں علی دو تے راضی تھی۔ حضرت فاطمہ فرمایا کہ یا نبی اللہ میں علی تے راضی ہوں۔ آپ نے فرمایا اے علی تو آج کہ میں فاطمہ دو تے راضی ہوں۔ حضرت علی فرمایا یا نبی اللہ میں فاطمہ تے راضی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ فرمائے دے میں تو سنوہاں تے راضی ہوں، یعنی اللہ تو سنوہاں تے راضی ہے تو میں محمدی توارے ہوتے راضی ہوں۔ صحابہ فرمائے دے آپ فوراً بیت تشریف گلائے
اور آپ دا چہرہ چمکتا دمکتا چہرہ ہے. صحابہ پوچھے یا رسول اللہ اتنی خوشی کیوں ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اج میں علی تے فاطمہ دی صلح کر کے آندا پیا. تے ایک وہ گھرانہ ہے جس دے نال نسبت رکھنی ثواب ہے، یہ تے درود و سلام بھیجنی ثواب ہے، یہ نال محبت رکھنی ثواب ہے. اللہ رب العزت ثابت کو این گھرانے دا تابعدار بناوے، این گھرانے نال محبت کرنا لگا بناوے، این گھرانے نال ثابت کو الفت عطا کرے. فما علینا الا البلاغ. ایک ذرا گل سن کے نا کہ مسجد جڑی ہے یہ کچھ آداب ہونے، ہر مسجد کے اپنے ادب ہیں، اور ان آداب کا یہ ہے کہ مسجد بھی اویں او توالی کی تھی وجے جی میں اپنے گھروں دی کرے ہیں. اسی واسطے یہ مسجد کے اندر امام مقرر کی کرے ہیں تاکہ وہ امام دی مرضی کے مطابق یہ مسجد کے حالات چل رہے. ایویں نہیں کہ جرا کوئی آوے مسجد کے اندر تو تبلیغ شروع کر دے تو تقریرا شروع کر دے. تسا لوگوں کے اندر کوئی قادیانی آوے یعنی مرزائی آوے یعنی کیسا تو درس لینے حدیث دا، درس لینے قرآن دا، اور تسا فوراً کو سپیکر کھول کے دے دے کہ شروع تھی وجے پاکی نہ پاکی دے مسئلے. حالانکہ انہوں کو خود ہی پتہ نہیں ہوتا کہ پاکی نہ پاکی دے مطلب کے ہے. ہر وہ کم اگر کوئی آندے بھی ہیں ایسے لوگ تو پہلے امام نال یا جیری کمیٹی بڑی ہوئی ہے ان دے نال رابطہ کر گی لو کہ کیا شخصی کا تقریر کر سکتا ہے. 50 سال کو میرا بھائی عبدالقدوس ہے اور یہ خدمت کرے دا ہے اور الحمدللہ بلا معاوضہ کرے دا ہے. اور سب میں فخر ہے کہ لالا عبدالقدوس جتنا عالم ہے این خطے دے اندر این دے برابر کوئی عالم کو نہیں. این شخص کو 3 ڈگریاں جام شور یونیورسٹی دیں، دورہ حدیث دی جنی یونیورسٹی ہے جام شورو کو لے، فلسفہ اسلام دی یونیورسٹی دے رہی ہے جام شورو کو لے، تاریخ اسلام دی جنی یونیورسٹی ہے جام شورو کو لے. کئی شخص کو لے ایسی ڈگریاں کو نہیں. ہاں کوئی مولوی مفتی 3 سال 4 سال مدرسے آلیا سنتان دا گن سکتے ہیں جی میں ایجیاں سنتان عام بکتیاں پہ ہیں، لیکن این شخص دی گورنمنٹ دیا 3 ڈگریاں جنہیں علامہ دیا ڈگری. اسی واسطے کوئی شخص اگر آئی بیندے تو پہلے امام کو پتہ کر گی نو ورنہ لالے کو فون کر کے نہیں کرو کہ فلاں شخص تقریر کرنا چاہتے ہیں اجازت دے یا نہ دے. ایویں جی میں تمہاری مسجد دا امام مقرر ہے، تمہاری اگر خمیدہ تمام پروگرام امام کریں دے تمہارے ملکہ کو امام بنے دے. ایویں اپنی خوشی دے نکاح کیوں ہے امام کی صدو. یہ نہیں کہ تمہاری خوشیاں جاتے ہیں تو کچھ بے لوگ آویں اور غمی مرد دماغنے میں خود امام ہوئے. یہ مسجد دے آداب دے خلاف ہے اور یہ سراسر گناہ ہے. اور بچوں اللہ پاک صاحب کو گناہوں کو بچنے